سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کل فیصل واڈا کے بیانات میں تحریک انصاف اور بالخصوص بانی تحریک انصاف عمران خان کے لیے محبت کافی نظر آ رہی ہے۔ ان کے مینڈیٹ کے حق میں بھی بات کرتے ہیں، ان کی جان بچانے کے حق میں بھی بات کرتے ہیں۔ ٹیکنیکلی فیصل واڈا عمران خان کی ٹیم کو برا کہتے ہیں، لیکن عمران خان کو برا نہیں کہتے۔ وہ عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں اور ان کی ٹیم کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو مروانے میں ان کی ٹیم کا زیادہ ہاتھ ہے۔ عمران خان تو مکمل بے قصور ہیں، وہ تو ایک دودھ کے دھلے انسان ہیں، ان سے تو سب نے غلطیاں کروا دی ہیں، ورنہ وہ خود تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ نیریٹو ہے فیصل واڈا کا کہ عمران خان ایک دودھ پیتے بچے ہیں، جن سے ان کے کچھ غلطیاں بشرا بی بی نے کرا دی ہیں، کچھ ان کے دوستوں حواریوں نے کرا دی ہیں، ورنہ عمران خان تو معصوم بچہ ہے۔ بتائیں یہ نیریٹو کتنا قابل قبول ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بندے کو کہتے ہیں ملک کا وزیر اعظم بنا دیں، ساتھ کہتے ہیں کہ اس کو اس کی بیگم نے بیوقوف بنا دیا، اس کو اس کے دوستوں نے بیوقوف بنا لیا، اور اس نے اپنے خلاف سارے اقدامات اپنی بیگم اور دوستوں کو کہنے پہ کیے۔ اس کا مطلب ہے اس کے اپنے اندر کوئی عقل نہیں ہے۔ اگر میں فیصل واڈا کے موقف کو مان لوں تو اس کے مطابق عمران خان کے اندر کوئی سوجھ بوجھ، کوئی عقل نہیں ہے، اور وہ لوگوں کے کہنوں پہ، ایک بری صحبت کے کہنے پہ برا آدمی بن گیا ہے۔ تو یہ بھی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو ایک لیڈر کے حوالے سے کی جا سکے کہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس پر اتنے اثر انداز ہو جائیں کہ وہ سارا کچھ تباہی کر دیں۔ اب یہ سوال کہ فیصل واڈا کس ایجنڈے پر ہیں، دیکھیں فیصل واڈا ہوں، فواد چودھری ہوں، اسد عمر ہوں، اعظم زیدی ہوں، زیدی صاحب ہوں، اور یہ سب لوگ، مطلب آپ زیدی صاحب، میں تو عمران خان کی رہائی کی بھی مانگنے کو تیار ہوں۔ فواد چودھری میں خود ہی ترجمان بن گئے تحریک انصاف کے، بھی تحریک انصاف نے ان کو واپس لیا نہیں ہے۔ فیصل واڈا عمران خان کی حمایت میں، یہ سب عمران خان کی پارٹی میں واپس جانا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ عمران خان اگر ان کو یہ ٹاسک دے دے کہ عمران خان کو بچا لو اور واپس اقتدار میں لے آؤ، تو وہ یہ ٹاسک پورا کر سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف عمران خان کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ اپنی ساری ٹیم کو نکال کر ہمیں رکھ لیں اور ہم آپ کو دوبارہ اقتدار دلا دیں گے، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کی ٹیم میں آ جائیں اور ہم عمران خان کی ٹیم میں شامل ہو کر وہاں نمبر 1 پوزیشن پہ آ جائیں، تو ہم عمران خان کو اور تحریک انصاف کو آپ کے لیے بھی قابل قبول بنا دیں گے اور آپ کے ایجنڈے پر لے آئیں گے، ساری لڑائی ختم کرا دیں گے۔ تو دونوں طرف وہ قائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کو واپس تحریک انصاف میں جانے دیا جائے، اور عمران خان کو کہ ہم آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بچا لیں گے۔ اب یہ کتنا قابل عمل پروجیکٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان ان کو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب عمران خان کے اشاروں پر ناچنے لگ جائیں گے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو کتنے قابل قبول رہیں گے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی تو عمران خان کو چھوڑا تھا، کل یہ دوبارہ عمران خان کے پاس چلے جائیں گے اور عمران خان کو سول نافرمانی کی کوئی فائنل کال، کوئی ایسی بات کرے گا جو اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہوگی، تو پھر یہ فیصل واڈا اور یہ فواد چودھری کیا کریں گے؟ یہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے لڑ پڑیں گے عمران خان کے لیے، یا عمران خان سے لڑ پڑیں گے اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ یہ دو کشتیوں کے ایسے سوار ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اصل کشتی کون ہے۔ ان کی اصل کشتی اسٹیبلشمنٹ ہے یا عمران خان ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی کشتی میں یہ سوار ہے اور عمران خان کی کشتی میں بیٹھنے کے خواہش مند ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کا خیال ہے کہ یہ دونوں کشتیوں کو ایک کر لیں گے۔ میرے خیال میں یہ جو ان کی خواہشات ہیں یہ قابل عمل نہیں ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں ان کو ایک مثال کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ دو گھروں کا پرونا بھوکا کیسے رہ جاتا ہے۔ مطلب آپ اسٹیبلشمنٹ کے گھر کے ہی پکے ہو جائیں یا آپ تحریک انصاف کے پکے ہو جائیں، نہ آپ پکے طور پہ عمران خان کے ہیں نہ پکے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، تو آپ اپنی پولیٹیکل کریڈیبلٹی خراب کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب کے پاس ایک ہی گھر تھا اسٹیبلشمنٹ کا، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی گفتگو سے اسٹیبلشمنٹ کے اس گھر کو ناراض کر رہے ہیں۔ ان کی گفتگو اسٹیبلشمنٹ میں پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھی جا رہی۔ یہ درست ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں نیریٹو بلڈنگ کے لیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہوں۔ آج کل فیصل واڈا جو بات کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند بھی نہیں ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی گفتگو بھی نہیں ہے۔
آج کل وہ اپنی خواہشات پر مبنی بات کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو وزارت نہیں ملی، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب فیصل واڈا صاحب کا موقف ہے کہ میں تو وزارت لینا ہی نہیں چاہتا، لیکن آپ ٹیکنیکلی ایک بات سمجھیں کہ فیصل واڈا صاحب پیپلز پارٹی کے ووٹوں پہ وزیر سینیٹر بنے ہیں، محسن نقوی مسلم لیگ نون کے ووٹوں پہ سینیٹر بنے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی تو حکومت ہے اور اس پہ ان ووٹوں سے وہ سینیٹر بن کے وزیر بھی بن گئے ہیں، لیکن فیصل واڈا صاحب پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے سینیٹر بنے ہیں۔ اور دوسرا بیک وقت ایک لاڈلے نے زیادہ ترقی کی ہے، ایک لاڈلا کم ترقی کر سکا ہے، یا ایک لاڈلے کو وزارت ملی ہے، ایک لاڈلے کو وزارت نہیں ملی ہے۔ تو جس لاڈلے کو وزارت نہیں ملی ہے وہ ناراض پھر رہا ہے۔ یہ موقف ہے مسلم لیگ نون کا یا رانا ثناء اللہ کا۔ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے۔ فیصل واڈا صاحب اگر وزارت لینا چاہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے وزارت لے بھی سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا ناممکن کام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ فیصل واڈا کو وزیر بنوانا چاہتی ہے اور نہیں بنوا سکی۔ انیشلی اسٹیبلشمنٹ کا خیال نے ان کو نیریٹو بلڈنگ کے لیے استعمال کیا جو وہ بطور وزیر نہیں کر سکتے تھے، اور اب میرا خیال ہے کہ ان کا دل واپس پی ٹی آئی جانے کو عمران خان کا نیریٹو بلڈنگ کے لیے لگ گیا ہے، اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ عمران خان کی قربت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ان کا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو ان کے پاس قربت ہے اس کو بیچ کر وہ عمران خان کی قربت حاصل کریں اور ایک مضبوط پل بن سکیں۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا، اگر فیصل واڈا وزارت لینا چاہیں میرے خیال میں وہ وزارت لے سکتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اتنے قریب ہیں کہ ان کو وزارت مل جائے گی۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے جو ڈی چوک پر لاشوں کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے اس کو بے نقاب کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حوالے سے بالکل فیک نیوز دی گئی۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ لاشوں کے حوالے سے پی ٹی آئی نے بہت جھوٹ بولا ہے، ایک نیریٹو بلڈنگ کی گئی ہے فوج کے خلاف، اور فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں فیک نیوز کوئی جرم نہیں ہے۔ پاکستان کی عدالتیں فیک نیوز پر کوئی سزا نہیں دیتی ہیں، جن پر بھی مقدمہ بنایا جائے ان کی 10,000 روپے مچلقوں پر ضمانت ہو جاتی ہے، اور پھر کئی سال مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا اور وہ لوگ آزاد پھرتے رہتے ہیں اور مزید فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ لہذا واچ ڈاگ کی جو رپورٹ ہے وہ اپنی جگہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں فیک نیوز پر گرفت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا لندن میں جو فسادات ہوئے ان پر جو فیک نیوز پھیلائی گئی سوشل میڈیا پہ، انہوں نے ان کو 5 سال 8 دن میں قید دے دی۔ صرف سوشل میڈیا کی پوسٹ پر 5 سال قید دی گئی ہے۔ ایک میئر کی بیگم کو قید دی گئی ہے کہ اس نے نفرت پھیلائی ہے۔ تو یہاں پاکستان میں تو نہیں پاکستان کی عدالتیں فیک نیوز پر اتنی جلدی سزائیں دیتی اور نہ ہی اس کو کوئی جرم سمجھتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں فیک نیوز کا مقدمہ بن بھی جائے تو اس پر سزائیں نہیں دیتی ہیں۔ میں فیک نیوز کی اس بات سے متفق ہوں کہ جو ڈی چوک والے معاملے پر جو بھی مہم چلائی گئی ہے اس سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے، پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کو نقصان پہنچا ہے، اور ریاست پاکستان کے پاس ایسے ٹولز نہیں تھے انٹرنیشنلی بھی اور سوشل میڈیا پر بھی کہ وہ اس فیک پروپیگنڈا کا مقابلہ کر سکتی۔ ریاست نے اتنی انویسٹمنٹ نہیں کی ہے کہ انٹرنیشنلی ہم انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اس طرح کاؤنٹر نہیں کر سکے اور انٹرنیشنل لابنگ بھی ویسے نہیں کر سکے جیسے ہمیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ایک طرف تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہیجمنی اپنی جگہ ہے کہ وہ فیک نیوز پھیلا لیتے ہیں، دوسری طرف ریاست کی جو اس حوالے سے کوتاہی ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی ہے اور حکومت کی بھی نااہلی ہے، وہ اپنی جگہ کھل کر سامنے آئی ہے کہ ریاست اور حکومت کے پاس ایسے کوئی ٹولز نہیں تھے جس سے وہ پاکستان کے امیج کا یہ نقصان ہونے سے روک سکتے۔